انسان جو زبان اپنی ماں کی مقدس اغوش میں سنتا اور سیکھتا ہے، وہ بولی صدا ماں کی اغوش ہی کی طرح نرم، گرم و شفیق ہوتی ہے، جس میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے صرف و نحو کی بھول بھلیوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماں بولی انسان کے فطری و فکری احساس کی تربیت کرتی ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی اغوش ہوتی ہے، اور بچہ اس درسگاہ سے روحانی آسودگی اور بیرونی دنیا کو بہتر طور پر جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ پراعتماد شخصیت کی تعمیر، ذہنی بیداری اور ثقافتی شناخت کا ذریعہ بھی ماں بولی ہی ہے۔ یہ ہمارے جذبات و خیالات کو ایک خاص شکل دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر شخص ماں بولی میں سوچتا، محسوس کرتا، خواب دیکھتا اور آرام دہ و مؤثر طریقے سے بات چیت کرتا ہے۔ ماں بولی کی اہمیت کو اس لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ وہ بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، دوسروں سے جڑتے ہیں۔ یہ ہمیں مؤثر ابلاغ کے قابل بناتی ہے۔ زبان کسی بھی انسان کی ذات اور شناخت کا اہم ترین جزو ہے، اسی لیے اسے بنیادی انسانی حقوق میں شمار کیا جاتا ہے۔ قومیت کی شناخت اور بیش قیمت تہذیبی و ثقافتی میراث کے طور پر زبانوں کی حیثیت مسلمہ ہے، چنانچہ زبانوں کے فروغ اور تحفظ کی تمام کوشش نہ صرف لسانی رنگا رنگی اور کثیر لسانی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، بلکہ یہ دنیا میں پائی جانے والی لسانی اور ثقافتی روایات کے بارے میں بہتر آگہی بھی پیدا کرتی ہیں۔ عالمی برادری میں افہام و تفہیم، رواداری اور مکالمے کی روایات کی بنیاد بنتی ہیں۔ ماں بولی کو ثقافتی ورثے کی بقا اور اس کے فروغ کا سب سے مؤثر آلہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی قوم کو مٹانا ہو تو اس کی زبان مٹا دو، اس قوم کی روایات، تہذیب، تاریخ، غرض سب کچھ مٹ جائے گا۔ دنیا میں بولی جانے والی 7,000 سے زائد زبانوں میں سے 2200 زبانیں ایشیا میں بولی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں 80 زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اس کافرے ارض پر موجود ان تمام زبانوں میں سے اس وقت کم از کم 43% معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یونیسکو کے مطابق زبانوں کو معدومیت کے لاحق خطرات کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 28 نمبر پر ہے۔ ان 80 میں سے 26 پاکستانی زبانیں و بولیاں معدوم ہونے والی زبانوں کے صف میں شامل ہیں، جن میں سے خیبر پختونخوا کی 17، گلگت بلتستان کی 5، آزاد و مقبوضہ کشمیر کی 3 اور بلوچستان کی 1 زبان شامل ہے۔ ان زبانوں میں بلتی، بٹیری، بہاری، واہی، براہوی، بروشکی، چلیسو، دمل، ومکی، گواربتی، گورو، کلاشا، کالکوٹی، کاٹی، کھوار، کنڈل شاہی، مایا اور مری، رک، سوی، سپٹی، توروالی، اوشوجو، دغا، زنگسکاری شامل ہے۔ 2021 کی تحقیق کے مطابق ان پاکستانی زبانوں میں سے براہوی، بلتی اور بروشکی میں پچھلے کچھ عرصے میں خاطر خواہ کام ہوا، جس کی وجہ سے ان زبانوں کو لاحق معدومیت کا خطرہ دور ہو گیا ہے۔ تھامس کارلائل 1795-1881 نے کہا تھا کہ اگر تم ادیب ہو تو صرف اس زبان میں ادب تخلیق کرو جس کی گرامر جاننے سے پہلے تم اس زبان کو صحت کے ساتھ بولتے تھے۔ شاید کارلائل کی یہ منطق ہی ان زبانوں کے سکالرز و ادبا کے پیش نظر رہی ہو جن کی علمی کوششوں کی بدولت مذکورہ زبانیں معدومیت کے خطرے سے محفوظ رہیں۔ ان ادبا و سکالرز کا یہ عمل قابل تقلید و ستائش ہے۔ زبانوں کو لاحق معدومیت کے خطرے کی بڑی وجوہات میں عالمگیریت، ہجرت، زر تعلیم اور ذرائع ابلاغ شامل ہیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے ضرورت کی زبان مادری زبان کی ضرورت کو کم کر کے ختم کر دیتی ہے۔ ہجرت، وہ چاہے گاؤں سے شہر، چھوٹے شہر سے بڑے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب ہو، ایسی صورتحال میں اس خاندان کی دوسری نسل مادری زبان کے بجائے رابطے کی زبان سے جڑ جاتی۔ اسی طرح اسکول میں مادری زبان کا ذریعہ تعلیم نہ ہونا اور پھر ذرائع ابلاغ کا مادری زبان میں نہ ہونا بھی اسے معدومیت کے خطرے سے دوچار کر دیتا ہے۔ جب زبانیں ختم و معدوم ہو جاتی ہیں تو دنیا کے ثقافتی تنوع کے خوبصورت و رنگین بافتی کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ معدومیت اس زبان میں موجود نہ صرف فکری سرمایہ کو مٹا دیتی ہے بلکہ اپنے ساتھ روایات، یادداشت، اظہار کے انوکھے طریقے اور بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے قیمتی وسائل بھی لے جاتی ہے۔ تعلیمی نظام اور عوامی ڈومین میں صرف چند 100 زبانیں حقیقی طور پر جگہ لے سکی ہیں اور ڈیجیٹل دنیا میں 100 سے بھی کم زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ کثیر لسانی اور کثیر الثقافتی معاشرے اپنی زبانوں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں جو روایتی علم اور ثقافتوں کو پائیدار طریقے سے منتقل اور محفوظ کرتے ہیں۔ ماں بولی کا عالمی دن ہر سال 21 فروری کو منانے کا مقصد لسانی اور ثقافتی تنوع کو فروغ دینا ہے۔ ماں بولی ہی وہ زبان ہوتی ہے جس میں ہم اپنے خیالات اور جذبات کو سب سے زیادہ واضح اور درست طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی ماں بولی میں بولتے یا لکھتے ہیں
تو ہم محاورات، تاثرات اور استعاروں کا استعمال کرتے ہوئے پیچیدہ اور باریک معنی بیان کر سکتے ہیں، اور ایسے بھرپور انداز میں کیے گئے بیان کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ ہماری زبان ہمارے ورثے کا حصہ ہے، ہماری تاریخ، رسم و رواج اور روایات کی عکاس ہوتی ہے۔ ثقافتی شناخت کے علاوہ ماں بولی علمی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو بچے اپنی ماں بولی میں سیکھتے ہیں وہ تصورات کی بہتر سمجھ رکھتے ہیں، معلومات کو زیادہ آسانی سے جذب کرتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ جن بچوں کو اس زبان میں پڑھایا جاتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں، ایسے بچے بہتر تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہتر علمی نشو و نما رکھتے ہیں۔ ہماری دنیا ہزاروں زبانوں کا گھر ہے، ہر ایک کا اپنا الگ ذخر الفاظ، صرف و نحو ہے۔ لسانی تنوع ہمارے ثقافتی ورثے کا ایک اہم پہلو ہے جو انسانی اظہار اور تخلیقی صلاحیتوں کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ ان تمام فوائد و اہمیت کے باوجود ماں بولیوں نون غنہ کو خطرات لاحق ہیں۔ ماں بولی کی قدر کو پہچاننے اور اس کی حمایت، تحفظ اور فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے لسانی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے جہاں انسانی زندگی کو سہل تر کیا ہے، وہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسانی تہذیب، ثقافت، اقدار و سماج کو بقا کے چیلنجز درپیش ہیں۔ ان حالات میں زبانوں کی بقا ڈیجیٹلائزیشن ہی سے ممکن ہے۔ زبانوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہر حوالے سے منفرد و متنوع تہذیبی شناخت رکھتا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 80 سے زیادہ زبانیں و بولیاں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں کے لوک ادب میں حکمت کا خزینہ پوشیدہ ہے جو اس خطے کی ہزاروں سالہ تاریخ و تہذیب کا امین ہے۔ ہمیں اپنے اس تہذب ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقامی زبانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سرکاری و نجی ہر سطح پر اقدامات کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ملک میں بولی جانے والی زبانیں اس کا قومی تشخص ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو محفوظ کرنے اور انہیں ان کا صحیح مقام دینے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور اس پر بولی جانے والی سبھی زبانیں اور بولیاں ہماری ماں بولیاں ہیں۔